السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ZAH نیوز. میں ہوں ظہیر احمد. ناظرین، ایک معاملہ تھا، ایک ایشو تھا جس کی توجہ آپ کی طرف دلوانا چاہتا ہوں. پیپلز پارٹی کے کچھ رہنماؤں نے CEC یعنی چیف الیکشن کمیشن کو خط لکھا ہے، جس میں گورنر عمران اسماعیل گورنر سندھ کے حوالے سے بات کی ہے. انہوں نے وہ بات کیا کی ہے پہلے وہ ذرا سن لیں. PPP complaints to CEC Sindh governor violating election code of conduct. آگے جا کے وہ لکھتے ہیں کہ دا پاکستان پیپلز پارٹی سیٹرڈے لانچ کمپلین with Chief Election Commission against Sindh Governor Imran Ismail for chairing a meeting of Pakistan Tehreek-e-Insaf coalition partner at the Governor House, which was an illegal act. آگے جا کے وہ کہتے ہیں کہ PPP candidate in the Supreme Court upcoming election, the PPP candidate in the upcoming Senate election from Sindh and the in-charge election cell of PPP Taj Haider wrote the CEC. He drew his attention to the news videos and clipping of newspaper in which Sindh governor could be seen chairing a meeting of the PTA candidate who are contesting Senate election. یعنی کہ سینٹ الیکشن کے گورنر وہاں پہ گورنر ہاؤس میں اس طرح کی ایکٹیویٹی کر رہا ہے کہ سینٹ الیکشن جو PTA کے کینڈیڈیٹ ہے اس کے ساتھ میٹنگ کی ہے اور یہ کیا اور وہ کیا ہے. اس کے اوپر تو ایک چیز میں یاد کروانا چاہتا ہوں پیپلز پارٹی کو، جس کے اوپر کورٹ نے فیصلہ بھی حالانکہ دیا تھا، اس کے اوپر وہ کیا کہتے تھے اور کیا ایشو تھا وہ. ناظرین، یہ ہے 2011 کی خبر اور 2012 میں بھی سپریم کورٹ میں بھی فیصلہ ہوا تھا. یہ لاہور ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ دیا تھا، نو مور پالیٹکس مسٹر پریزیڈنٹ، یعنی کہ زرداری کو کہا انہوں نے لاہور ہائی کورٹ ٹیلز زرداری. تفصیل کچھ اس طرح سے تھی کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان may neither hold a political office nor participate in political activities or use the ایوان صدر for such purpose since the office of the president demand the complete neutrality and impartiality. اور انہوں نے پھر زرداری صاحب کو کے حوالے سے یہ بات کی تھی. بعد میں جس وقت کورٹ میں یہ کورٹ نے یہ فیصلہ سنا دیا تھا، اس میں 4 ججوں کا بینچ تھا، تو اس کے بعد پھر سپریم کورٹ میں بھی یہ معاملہ گیا تھا. تو جس وقت کورٹ کے آرڈر کے باوجود یا فیصلے کے باوجود اس کے بعد بیان جو پیپلز پارٹی کی طرف سے آیا تھا وہ یہ تھا کہ اس وقت کے جو انفارمیشن منسٹر تھے قمر زمان کائرہ صاحب، انہوں نے کیا کہا تھا. وفاقی وزیر اطلاعات قمر زمان کائرہ نے کہا کہ صدر کا عہدہ سیاسی ہوتا ہے، صدر کا عہدہ سیاسی ہوتا ہے، وہ پارلیمنٹ کا حصہ ہے تو انہیں سیاست سے کیسے دور رکھا جا سکتا ہے. وہ پارلیمنٹ کا حصہ ہیں تو انہیں سیاست سے کیسے دور رکھا جا سکتا ہے. تاہم صدر کا عمل غیر سیاسی ہونا چاہیے، آگے انہوں نے یہ لکھا تھا. پھر آگے جا کے انہوں نے کہا، قمر زمان کائرہ نے کہا کہ صدر کا عہدہ ہی سیاسی ہے اور سیاست کوئی غلط چیز نہیں. ناظرین غور کریے گا، سیاست کوئی غلط چیز نہیں بلکہ عبادت ہے. آمریت نے ہمیشہ سیاست کو غلط قرار دینے کی کوشش کی. صدر کوئی جج یا جرنیل نہیں بلکہ ایک سیاسی شخصیت کا مالک ہوتا ہے اور اس کا منصب کا تقاضا ہی سیاست ہے. ایوان صدر کے دروازے سب جماعتوں کے لیے کھلے، آگے پھر وہ جو بھی ہے کہ وہ اس سے ملے اور وہ جو کریں. اور ایک اور بیان میں بھی بلکہ اسی طرح کہا تھا کہ صدر کوئی جج یا جرنیل نہیں ہے، صدر سیاست نہیں کرے گا تو اور کیا کرے گا. سیاست کوئی بری چیز نہیں ہے، سیاست عبادت ہے. عدالت کے فیصلے آنے کے باوجود اس قسم کے بیان دینا، حالانکہ بعد میں پھر انہوں نے کوئی ڈیول جو آفس رکھ سکتا ہے پریزیڈنٹ، یعنی کہ پارٹی کا عہدہ بھی رکھ سکتا ہے اور وہ سارا کچھ ایوان صدر، اس کے لیے انہوں نے گنجائش بعد میں نکالی تھی. لیکن بہرحال ابھی جو یہ اس وقت لکھا جا رہا ہے تو گورنر میرے خیال میں گورنر بھی سیاست ہے، وہ تو فاؤنڈنگ ممبر میں سے ہے. جس طرح ان کا کہا گیا ہے کہ صدر سیاسی ہوتا ہے تو گورنر بھی میرے خیال میں کوئی ٹیکنوکریٹ نہیں ہے، وہ بھی سیاستدان ہے. وہ باقاعدہ قومی اسمبلی کا الیکشن بھی لڑا تھا، اس کا تو PTI والے کلیم کر سکتے ہیں کہ جو اس سے تعلق ہے. آگے فائنل فیصلہ چیف الیکشن کمیشن نے یا الیکشن کمیشن نے کرنا ہے اس کے اس لیٹر کے اوپر. لیکن پیپلز پارٹی کے لیے یہ یاد دہانی بہت ضروری تھی کہ جب ان کے صدر کے اوپر آصف زرداری صاحب کے اوپر اس قسم کا الزام لگا تھا تو وہ کیا کہتے تھے. اور اچھا خاصا بلکہ جو صحافی اور اینکرز تھے، اگر آپ 2011 اور 12 کے پروگرام اٹھا کے دیکھ لیں تو باقاعدہ آرگومنٹ ہوتی تھی، دلائل دیے جاتے تھے اینکرز کو یا صحافیوں کو کہ صدر سیاست نہیں کرے گا تو کیا کرے گا، سیاست ایسی کون سی بری چیز ہے. تو وہ ایکٹیویٹیز اپنی دفعہ جائز تھیں، لیکن ابھی یہ غلط ہو گئی. یہ تھوڑی سی یاد دہانی کرانی تھی. آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.